بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم رانا۔ زیر نظر ویڈیو کا موضوع ہے ڈریگن تکون یا شیطانی سمندر۔ عزیزان محترم، برمودا تکون کے بارے میں تو تمام دنیا بھر میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو خاصی معلومات بھی ہیں، لیکن برمودا تکون کی طرح پراسرار اور حادثات کے مرکز جاپان کا ڈریگن تکون یا شیطانی سمندر کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں۔ جاپان کے لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح علم ہے اور جاپانی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کو اس علاقے سے دور رہنے کا حکم جاری کیا ہے اور خاموش رہنے کا بھی حکم دے رکھا ہے، لیکن جاپان سے باہر کی دنیا اس کے بارے میں بہت کم جانتی ہے۔ حالانکہ برمودا تکون کی طرح یہاں بھی جہازوں، آبدوزوں اور طیاروں کے غائب ہونے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے رہے ہیں، بلکہ محققین کا خیال ہے یہاں حادثات کی تعداد برمودا تکون سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہاں بھی اغوا ہونے والوں کی اکثریت ماہرین، کپتانوں اور ہوا بازوں کی رہی ہے۔ بلکہ ایک بات جو یہاں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں غائب ہونے والے جہاز اور آبدوزوں میں ایسے جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں جن میں خطرناک ایٹمی مواد بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کا محل وقوع بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس آتے رہیں، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے پاس یہ معلومات پہنچ سکیں۔ عزیزان محترم، یہ علاقہ بحر الکاہل پیسیفک اوشین میں جاپان اور فلپائن کے علاقے میں ہے۔ یہ تکون جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوآم تک اور گوآم سے پھر جاپان کے ماریانا جزائر تک، پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہے۔ ماریانا جزائر پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانومی کہتے ہیں، جس کے معنی شیطان کا سمندر۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک مشہور نام چارلس بیلٹس کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائینگل میں لکھتے ہیں 1952 تا 1954 جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں۔ افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس معمہ کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود معمہ بن کے رہ گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کو اپنے 5 طیارہ بردار جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ 340 طیارے، 10 جنگی جہاز، 10 جنگی کشتیاں، 9 اسپیڈ بوٹ اور 400 خودکش طیارے بھی اس تکون کے علاقے میں تباہ ہو چکے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا، لیکن اس بحری دستے کے بارے میں کیا تشریح کی جائے گی جو اسی علاقے میں بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گیا؟ حالانکہ ابھی تک وہاں نہ تو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے۔ کم از کم ماہرین کی رائے یہی ہے کہ یہ تباہی کھلے دشمن کی جانب سے نہیں تھی، کیونکہ ایک محقق کے بقول، میں ترجمہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمن نے ڈبویا ہو، کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کے ابتدا میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی طاقت بھی موجود تھی جو اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی؟ عزیزان محترم، برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں اتنی مماثلت جاننے کے بعد کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ مشہور محقق چارلس بیلٹس لکھتا ہے کہ برمودا اور شیطانی سمندر میں پراسرار طور پر غائب ہو جانا اتفاقی نہیں ہو سکتا، جبکہ دونوں علاقوں میں بالکل مماثلت پائی جا رہی ہے۔ جہازوں اور طیاروں کے غائب ہونے میں دونوں جگہ ایک ہی نظریہ کار فرما ہے۔ دی ڈریگن ٹرائینگل، چارلس بیلٹس۔ اور پھر آپ کو میں کچھ تفصیل بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جہاز جو اپنی منزل کی جانب جا رہے تھے لیکن غائب ہو گئے۔
یہاں ہونے والے چند مشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلیں تاکہ غائب ہونے والوں کی تفصیل معلوم ہو جائے۔ جاپانی پیٹرول بردار جہاز کایومارو 5، یہ ایک بہت بڑا پیٹرول بردار جہاز تھا جس کا عملہ 31 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ اس پر 500 ٹن پیٹرول لدا ہوا تھا۔ ان میں 9 سائنسدان بھی تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز سے آخری رابطہ 24 ستمبر 1952 کو ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جاپانی مال بردار جہاز کوروشیو مارو 2، یہ بھی بہت بڑا مال بردار جہاز تھا جس پر 1525 ٹن مال لدا ہوا تھا۔ اس کو بھی اس کے عملے سمیت سمندر نگل گیا اور کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کا آخری رابطہ 22 اپریل 1949 کو ہوا تھا۔ تیسرے نمبر پہ فرانسیسی جہاز جیرانیو، اس جہاز نے 24 نومبر 1974 کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے، اور اس کے بعد یہ جہاز اپنے 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہیں گمنام خدمت پر چلا گیا۔ 4 نمبر مال بردار جہاز بانالونا، یہ لائبیریا کا جہاز تھا۔ اس پر 13,616 ٹن وزن تھا اور عملے کی تعداد 35 تھی۔ نومبر 1971 میں شیطانی سمندر کی بھینٹ چڑھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سینسٹیو قسم کا مٹیریل لدا ہوا تھا۔ 5 نمبر مال بردار جہاز ماسجوسار، یہ جہاز بھی لائبیریا کا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی، لیکن یہ آگ جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اسی وقت اس کی تصویریں نکال لیں، جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز میں کوئی قابل اشتعال یعنی فلیمیبل مادہ بھی نہیں تھا۔ اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گھیرنے والی آگ مثلث کی شکل میں تھی۔ اس میں 124 افراد سوار تھے۔ یہ واقعہ 1987 میں پیش آیا۔ 6 نمبر مال بردار جہاز صوفیا باباس، یہ جہاز ٹوکیو جاپان کی بندرگاہ سے روانہ ہوا اور تھوڑا چلنے کے بعد 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن غائب نہیں ہوا۔ سمندروں کے سینے چیرنے والی اور مریخ پر کمندیں ڈالنے والی ٹیکنالوجی اس کا سبب جاننے سے قاصر رہی۔ سبب نامعلوم تھا۔ تفتیش کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ 7 نمبر یونانی جہاز جیوجورجس، یہ بہت بڑا تجارتی جہاز تھا جو 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ اغوا کر لیا گیا۔ اس پر 16,565 ٹن وزن لدا ہوا تھا۔ سینسٹیو میٹیریل تھا۔ نہ جہاز کا پتہ چلا، نہ افراد کا پتہ چلا، اور نہ ہی اس لدے ہوئے مال کا اثر کبھی بعد میں پانی پر نمودار ہوا۔ اسی طرح ایٹمی آبدوزوں کا اغوا، یہ ایٹمی آبدوزوں کا اغوا کرنے والے قزاق تھے یا سائنسدان؟ اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جہاز کے غائب ہو جانے کے بارے میں تو یہ بہانہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاز ڈوب گیا، لیکن جدید آبدوزیں جن میں جدید وائرلیس نظام موجود ہو، اگر وہ اس علاقے میں غائب کر دی جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر آبدوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایٹمی آبدوزیں۔ ذرا سوچئے اور تعجب کیجئے، کسی سپر طاقت کی ایٹمی آبدوز بغیر کسی سبب کے غائب ہو جائے اور اس کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پریشانی یا اضطراب دیکھنے میں نہ آئے، گویا جس نے دی تھی اسی نے واپس لے لی۔ 1 نمبر روسی آبدوز وکٹر 1، یہ جدید ایٹمی آبدوز تھی۔ مارچ 1984 میں شیطانی سمندر کی خفیہ قوت کے پاس عملے کے چلی گئی۔ عملے کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں سوار تھے۔ 2 نمبر روسی آبدوز ایکو 1، پہلی آبدوز کے غائب ہونے کے صرف 5 مہینے بعد ستمبر میں جاپان کے ساحل سے 60 میل دور یہ بھی شیطانی سمندر کی خفیہ قوت نے کسی ضروری کام سے اپنے پاس منگوا لی۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، ایٹمی آبدوز نہ ہوئی، کوئی کھلونا تھی کہ کچھ پرواہ ہی نہیں۔ 3 نمبر حیرت کی بات ہے کہ تیسری آبدوز بھی روس کی ہے اور یہ روسی آبدوز ایکو 2 ہے۔
जनवरी 1986 में ये भी इसी इलाके की नज़र हो गई और ये भी एटमी आबदोश थी। फिर इसके बाद एक और रूसी आबदोश जोल्फ 1 अप्रैल 1968 में ये आबदोश गायब हुई। इसके अमले की तादाद 86 थी और इस पर 800 किलोग्राम एटमी वारहेड लदे हुए थे। अफराद और एटमी वारहेड बग़ैर किसी सबब के पानी की गहराइयों में चले गए और फिर कोई तफ्तीश नहीं, कोई परवाह नहीं। 5 नंबर फ्रांसीसी आबदोश चार्ली, ये एटमी आबदोश थी। सितंबर 1984 में इस इलाके में अपने 90 सवारों समेत गायब हो गई और फिर उसका कोई पता ना चल सका और कोई उसकी तहकीकात भी ना हो सकी। 6 नंबर बरतानवी आबदोश फोकस्ट्रोल, नवंबर 1986 नवंबर 1986 में अपने अमले समेत गायब हुई। और फिर मेरे अजीज़ भाइयों, शैतानी समंदर के ऊपर अगवा किए जाने वाले तैयारों के बारे में कुछ रिपोर्ट और कुछ अदाद व शुमार। मार्च 1957 में 10 दिन के अंदर अमेरिका के 3 जंगी तैयारे अपने तमाम अमले समेत इस तरह गायब हुए कि कोई नामो निशान ना मिल सका। ना ही किसी हादसे या फ़नी ख़राबी का पैगाम पायलट की तरफ से मौसूल हुआ। ये तैयारे JD-1, KB-50 और C-97 थे। इसके अलावा जापान का जंगी तैयारा P-2J 16 जुलाई 1971 को गायब हुआ। ये भी कोई हंगामी पैगाम नहीं दे सका। ये है वो शैतानी समंदर जो बरमूदा तकोन के अलावा एक और मुकाम है जो जापान और फिलिपाइन के दरमियान में है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।